السلام علیکم، میرا نام ماجد حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ناولز لائبریری۔ میں آج آپ کے لیے رمز عشق کی اگلی ایک قسط لے کے آیا ہوں، تو آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ وہ اسی کمرے میں آ کر چرپائی پر لیٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیسے سوچ لیا میں نے کہ وہ شخص نرم دل ہو سکتا ہے؟ کتنا غلط اندازہ لگایا میں نے اس کے متعلق، حریم نے سوچا، اور دوسری طرف شاہ میر بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا اور سر جھکا لیا۔ اس نے اپنے بال اپنی مٹھی میں جگڑ لیے پریشانی کی وجہ سے، اور پھر اپنا زخمی بازو بیڈ سائڈ پر زور سے مارا، جس کی وجہ سے درد کی ایک ٹیس اس کے ہاتھ سے اٹھی۔ لعنت ہے مجھ پر، لعنت ہے مجھ پر، لعنت ہے مجھ پر، اب وہ روتا ہوا کہتا جا رہا تھا۔ ولید شاہ میر کے قتل کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اس کے علاقے میں اس کی اجازت کے بغیر تو جیسے کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا۔ اس کے علاقے میں تو وہ اسے قتل نہیں کر سکتا تھا، اور اگر وہ کسی کام سے شہر جاتا تو اپنے ساتھ گارڈ کی فوج لے کر جاتا۔ اس واقعے سے پہلے تو وہ ڈرائیور بھی ساتھ نہیں لے جاتا تھا، خود ہی گاڑی ڈرائیو کرتا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد سلطان میر کے حکم پر اس نے گارڈ رکھ لیے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جو دکھ اس باپ نے سہا ہے وہ دکھ اسے دوبارہ ملے، اس لیے وہ خود اپنی حفاظت کر رہا تھا۔ ولید نے ایک جاسوس شاہ میر کی جاسوسی پر مقرر کر دیا تھا، موٹی رقم دے کر۔ اگلے دن وہ پھر سوئی رہی۔ اٹھ جاؤ، اب روز روز سلطانہ بیگم تمہارے منہ پر پانی مارنے کے لیے نہیں آئے گی۔ ساجدہ کی آواز اسے سنائی دی تو وہ اٹھ بیٹھی۔ سلطانہ خاتون نے کہا ہے تم ساری حویلی کو صبح سویرے اٹھ کر پوچھا لگاؤ گی۔ آج کے دن کا کام نہ کرنا فی الحال، ساجدہ نے کہا تو وہ اٹھی۔ مجھے چائے پلا دو، ورنہ میرے سر میں درد ہو جائے گا، پھر جو کام کہوگی میں کر لوں گی، حریم نے سجدہ سے کہا۔ نوکر نہیں ہوں میں تمہاری، جا کر کچن میں خود بنا لو، پھر جلدی سے کام پر لگ جاؤ، ساجدہ نے کہا تو مجبوراً اسے خود ہی کچن میں آنا پڑا، جہاں پہلے سے ہی چائے تیار تھی۔ اس نے ایک کپ بھرا اور پینے لگی۔ اسے رات والا سارا واقعہ یاد آیا۔ جو کام وہ کرنے گئی تھی وہ نہیں ہوا، الٹا شاہ میر کا اتنا بھیانک روپ اسے دیکھنا پڑا۔ چلو پراٹھے بنانا شروع کرو، نوری نے اسے دیکھ کر کہا۔ پوچا مارنے کا حکم صادر ہوا ہے سلطانہ خاتون کی طرف سے، آج پراٹھے نہیں بناؤں گی میں، حریم نے آرام سے کہا۔ ماتھے پر بل آ گئے تھے۔ خوشی کے پراٹھے نہیں بنانے پڑیں گے، اب اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ چلو پھر لگاؤ، نوری نے کہا۔ چائے ختم کرنے دو مجھے، تمہاری نوکر نہیں ہوں میں، شاہ میر کی غلامی میں آئی ہوں، تمہاری غلامی میں نہیں۔ اپنی اوقات میں رہو تو بہتر ہوگا، حریم نے جیسے دھمکی دی۔ واہ جی واہ، رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا، نوری نے منہ بنا کر کہا۔ اور وہ کسی نوکر کے دباؤ میں آتی بھی تو کیوں، عادت جو نہیں تھی اسے ایسے رویے کی۔ لیکن اب حریم شاہ میر کو اپنی عادت بدلنے کی سخت ضرورت تھی اس حویلی میں، مگر ابھی اسے اندازہ نہیں تھا۔ سلطانہ خاتون نے اسے پوچھا لگانے کا کام صرف اس لیے دیا تھا تاکہ اسے غلامی کا زیادہ احساس ہو، وہ اس کی نظروں کے سامنے جھکی رہے اور وہ حقارت آمیز لہجے میں اسے دیکھتی جائے۔ حریم نے لاؤنج میں پوچھا لگانا شروع کیا۔ سلطانہ خاتون ایک شان سے آ کر صوفے پر بیٹھ گئی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر حریم کو دیکھنے لگی، اسے باور کروا رہی تھی کہ وہ باندھی ہے۔ تھوڑی دیر بعد شاہ میر اپنے کمرے سے باہر نکلا، دیکھا تو حریم پوچھا لگا رہی تھی۔ حریم نے سر اٹھا کر ایک نظر شاہ میر کی آنکھوں میں دیکھا، دونوں کی آنکھیں چار ہوئی۔ زخمی نظروں سے شاہ میر کو دیکھنے کے بعد اس نے سر جھکا کر پھر سے پوچھا لگانا شروع کیا۔ شاہ میر نے اپنا نچلا لب دانتوں سے کاٹا اور وہاں سے گزرنے لگا تو جان بوجھ کر سلطانہ خاتون نے اسے مخاطب کیا۔ یہاں آؤ شاہ میر، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، سلطانہ خاتون نے حکم دیا تو وہ آ کر بیٹھ گیا۔ جی بولے اماں، ہمیشہ کی طرح اس نے فرما برداری سے کہا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ تمہاری شادی کر دوں اب، کب تک جنید کا غم مناتے رہیں گے ہم، آخر تمہاری زندگی تو آگے بڑھنی ہے، میری تو کوکھ اجڑ گئی، مجھے تو اب اس زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں، لیکن تمہارا تو حق ہے نا
کہ تمہاری شادی وقت پر ہو، تمہاری نسل بڑھے۔ سلطانہ خاتون نے حریم کی طرف دیکھتے ہوئے جتانے والے انداز میں کہا۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ ہر وقت اس کا دل جلاتی رہیں۔ اماں، میرا دل دکھ سے لبریز ہے۔ 8 ماہ کوئی عرصہ ہوتا ہے اپنے بھائی کی موت کو بھلانے کے لیے، شاہ میر نے پوچھا۔ لیکن بیٹا، دنیا تو یہی سوچے گی نا کہ میں سوتیلی ماں ہوں اور تمہاری خوشیوں کے بیچ میں آ رہی ہوں، جتنا بھی خیال رکھوں۔ لیکن یہ سوتیلی ماں کا لیبل تو ہمیشہ مجھ پر لگا ہوا ہے، سلطانہ بیگم نے کہا۔ عبید سے بات ہوئی ہے آپ کی؟ شاہ میر نے موضوع بدلا۔ نہیں، وہ شہر میں ہوتا ہے تو اسے ماں کی یاد کہاں آئے گی؟ ایک جنید جو مجھے ہر پل یاد کرتا تھا۔ عبید کی تو اپنی ہی ایک دنیا ہے، سلطانہ خاتون نے کہا۔ عبید ان کا جنید سے چھوٹا بیٹا تھا جو کہ ابھی کالج میں پڑھ رہا تھا اور شہر میں رہتا تھا۔ اچھا اماں، میں چلتا ہوں، مجھے ضروری کام سے جانا ہے، شاہ میر کہتا ہوا اٹھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر حریم کی طرف چلی گئی جو اب پونچھا لگاتے لگاتے راہداری میں پہنچ گئی تھی۔ شاہ میر کے جوتوں کی آواز سن کر اس نے پھر سے سر اٹھایا۔ دونوں کی نظر ایک بار پھر مل گئی۔ رات والا سارا منظر دونوں کے ذہن میں گھوم گیا۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر پھر شاہ میر کے دل سے آواز آئی، لیکن وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ حریم کو آج اپنا آپ بہت چھوٹا لگ رہا تھا شاہ میر کے سامنے۔ آج واقعی اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ غلامی میں آ گئی ہے۔ حریم کو احساس ہوا کہ کام کرنا کتنا مشکل ہے۔ اسے آج فائقہ کی یاد آ رہی تھی جو کہ اس کی حویلی میں پوچھا لگایا کرتی تھی۔ کیا اسے بھی ایسے ہی کمر میں تکلیف ہوتی ہوگی جیسے آج مجھے ہو رہی ہے؟ کتنے بے حس ہوتے ہیں ہم لوگ۔ کبھی میں نے اس سے پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی، کیا تمہیں درد کی گولی چاہیے یا نہیں؟ حریم کو آج شدت سے احساس ہو رہا تھا اپنے گھر کے ملازموں کا۔ اس کی کمر کی ایسی حالت تھی کہ اس سے بیٹھا تک نہیں جا رہا تھا۔ حویلی بہت بڑی تھی، اس نے تو صرف آدھے حصے کو پونچھا لگایا تھا کیونکہ دوسری طرف مردوں کا آنا جانا تھا۔ سنو، مجھے درد کی کوئی گولی لا کر دو، مجھے کمر میں بہت درد ہو رہا ہے، اس نے بے بسی سے ساجدہ سے کہا جو کہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ پہلے تو ساجدہ کے ماتھے پر بل پڑے، پھر اسے ترس آ گیا۔ وہ گولی لینے کے لیے سلطانہ خاتون کے کمرے میں آئی جہاں پہلے سے شاہ میر بیٹھا ہوا تھا۔ سردار بی بی، وہ جو لڑکی ہے نا وانی والی، وہ کہہ رہی ہے کہ اس کی کمر میں بہت درد ہو رہا ہے، اسے گولی چاہیے، ساجدہ نے کہا تو شاہ میر نے سر اٹھا کر دیکھا سلطانہ بیگم کو۔ وہ یقیناً اس کے ذکر پر چونک گیا تھا۔ اگر کوئی عام سی لڑکی ہوتی تو شاید وہ اس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، لیکن جس قسم کی بہادری اس نے دکھائی تھی شاہ میر کے سامنے، اس کے بعد شاہ میر کے لیے مشکل ہو گیا تھا اسے اگنور کرنا۔ ایسی ہی بہادر لڑکیاں اسے پسند تھی جو نڈر ہوں، جس طرح اس نے شاہ میر کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے جواب دیے تھے۔ یقیناً شاہ میر وہ سب بھول نہیں پا رہا تھا، اور خاص کر تب جب لڑکی اس قدر حسین ہو۔ ایک حسین عورت مرد کی کمزوری ہوتی ہے اور کوئی بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا۔ وہ کیا سمجھتی ہے کہ میں اس کے زخم پر مرہم رکھوں گی، میں اسے درد کی دوا دوں گی؟ میں اسے صرف درد دینا چاہتی ہوں، دوا نہیں۔ بلاؤ اسے یہاں میرے پاس۔ سلطانہ خاتون نے حکم صادر کیا تو شاہ میر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کہاں چلے شاہ میر؟ سلطانہ خاتون نے پوچھا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ لڑکی میری نظروں کے سامنے نہیں آنی چاہیے۔ آپ نے اسے یہاں بلایا ہے تو میں جا رہا ہوں۔ کیوں بار بار آپ اسے حویلی کے اندر بلاتی ہیں؟ شاہ میر نے کہا۔ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے ضروری باتیں کرنی ہیں، سلطانہ خاتون نے کہا تو وہ بیٹھ گیا۔ سلطانہ خاتون حریم کو شاہ میر کے سامنے ذلیل کرنا چاہتی تھی، اسے تکلیف اور اذیت دینا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی وہ ایسا کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد حریم اندر آئی۔ میرے پاؤں دباؤ، مجھے درد ہو رہا ہے، سلطانہ خاتون نے حکم دیا تو اس نے حیرت سے پہلے سلطانہ خاتون کی طرف دیکھا اور پھر شاہ میر کی طرف۔ جب اس نے کہہ دیا تھا کہ اسے درد ہو رہا ہے کمر میں، تو بہت اس کے بعد بھی سلطانہ خاتون نے ایسا کام کروا رہی تھی جس سے اس کی تکلیف بڑھ سکتی تھی۔ مجھے کمر میں بہت درد ہو رہی ہے، حریم بولی تھی۔ شرافت سے جو کہا ہے وہ کرو، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی، سلطانہ خاتون نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔
وہ آ کر بیٹھ گئی اور سلطانہ خاتون کے پاؤں دبانے لگی۔ میں نے تمہارے لیے اعلیٰ خاندان کی لڑکیاں دیکھ رکھی ہیں جن کے باپ بھائی غیرت مند ہیں۔ کسی بغیرت باپ کی بیٹی کو میں اپنی بہو ہرگز نہیں بناؤں گی، سلطانہ خاتون نے جتانے والے انداز میں کہا تو حریم کا روم روم جل اٹھا۔ اس نے زور سے سلطانہ کا پاؤں دبانے کے بجائے دبوچ لیا اور ان کی چیخ بلند ہوئی۔ یہ کیا کر رہی ہو لڑکی؟ تم جان بوجھ کر مجھے اذیت دے رہی ہو۔ سلطانہ خاتون نے لات ماری اسے۔ شاہ میر نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر اپنی آنے والی ہنسی روکنی چاہی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ہنسی آ رہی تھی، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ حریم نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، اپنا غصہ نکالنے کے لیے۔ اچھا اماں، میں سونے جا رہا ہوں۔ وہ اٹھا۔ ٹھیک ہے، شبہ خیر، سلطانہ خاتون نے کہا۔ حریم پاؤں دباتی ہوئی تھک گئی تھی۔ صرف 2 منٹ میں اس کی تکلیف اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ شاہ میر اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا، مگر پھر بھی نظر باز نہ رہی۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ، تم بھی میری نظروں کے سامنے سے، سلطانہ خاتون نے ٹھوکر مارتے ہوئے حریم سے کہا۔ اپنی تذلیل حریم سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے سلطانہ خاتون سے شدید قسم کی نفرت ہو رہی تھی۔ شاہ میر نکل گیا۔ وہ پھر باہر آئی، تیزی سے راہداری کی طرف بڑھی اور شاہ میر کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ شاہ میر اپنے کمرے میں آیا اور کچھ سوچنے لگا، پھر سائڈ ٹیبل سے ایک پین کلر نکالا اور باہر آیا۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، سب سونے چلے گئے تھے۔ وہ کچن میں آیا جہاں نوری نظر آئی۔ وہ شاید دودھ ابال رہی تھی کسی کے لیے۔ سنو، یہ اس لڑکی کو دے آؤ، شاہ میر نے گولی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کون سی لڑکی سائیں؟ نوری نے اس سے پوچھا تھا۔ وہ جو ونی میں آئی ہے، شاہ میر بولا تھا۔ ونی تو نہ کہیں سائی اسے، رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ مجھے کہتی ہے میں شاہ میر کی غلامی میں آئی ہوں، تمہاری نہیں، تم اپنی اوقات میں رہو۔ نوری نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ تم سے جو کہا ہے وہ کرو، شاہ میر نے کہا۔ جی جی سائیں، نوری بولی۔ کہاں سوتی ہے وہ؟ نہ جانے کیا سوچ کر شاہ میر نے پوچھا تھا۔ ساجدہ کے کمرے میں اس کے ساتھ، نوری نے اسے بتایا۔ شاہ میر وہاں سے چلا گیا۔ اے لڑکی، اٹھو، یہ لو، شاہ سائی نے دیا ہے تیرے لیے۔ نوری نے اسے اٹھایا۔ وہ کہاں سو رہی تھی؟ درد کے مارے اس کی حالت غیر تھی، نیند آتی بھی تو کیسے؟ حریم نے حیرت سے پین کلر کی طرف دیکھا۔ اس نے فوراً سے دوائی کھا لی، پھر واپس آ کر لیٹ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاہ میر کو اس کے درد کا احساس تھا۔ اچانک سے اسے اپنے والد شاہ نواز کی بات یاد آئی، جو نکاح سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے حریم سے کہی تھی۔ میری بچی، کوشش کرنا شاہ میر کا دل جیت لو، اس کے بعد اس کے دل میں اپنے لیے بیوی کا مقام بنا لو۔ جو بھی ہے، اب شاہ میر ہی تمہارا مقدر ہے۔ ایک مرتبہ اگر تم نے اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لی تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، اور اگر تمہارے ساتھ وہاں برا سلوک ہوا تو میں کچھ نہ کچھ کر کے تمہیں واپس لے آؤں گا۔ اس وقت مجھے جو صحیح لگ رہا ہے میں وہی کر رہا ہوں۔ بس میری بچی، مجھے معاف کر دینا۔ جب شاہ میر نے اسے تھپڑ مارا تھا تو اس کی ہر امید ٹوٹ گئی تھی۔ کل ہی رات، آج رات، اس کے درد کا احساس کرتے ہوئے جب شاہ میر نے اسے درد کی دوائی بھیجی تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس کا مطلب تھا وہ اتنا بھی بے رحم نہیں تھا جتنا بن رہا تھا، یعنی کہ اس کے دل میں جگہ بنانا آسان ہے۔ اس نے مجھ پر غصہ اس لیے کیا کیونکہ میں اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی اور اسے برا بھلا کہتی رہی۔ اگر میں اس کے سامنے مظلوم بننے کی اداکاری کروں تو یقیناً اس کا دل نرم پڑ سکتا ہے۔ حریم کو اچانک آئیڈیا آیا، میں اس طرح غلامی کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں یہی سوچ کر آئی تھی کہ میں غلامی دوں گی۔ میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، عادت ہو جائے گی، لیکن میں دن رات اپنی تذلیل برداشت نہیں کر سکتی جو سلطانہ خاتون میری کرتی ہیں۔ کل کو اگر شاہ میر نے شادی کر لی تو اس کی بیوی بھی مجھے اسی طرح ذلیل کرے گی جس طرح سے سلطانہ خاتون کر رہی ہے۔ میرے پاس اب فرار کا کوئی راستہ نہیں، تذلیل میں سہ نہیں سکتی۔ آخر اور واحد راستہ میرے پاس صرف یہی ہے کہ میں شاہ میر کا دل جیت لوں، جو مجھے تھپڑ مارنے کے بعد اپنا ہاتھ زخمی کر سکتا ہے، جو میرے درد کا سن کر مجھے دوائی بھیج سکتا ہے، وہ مجھے بیوی کا مقام بھی دے سکتا ہے۔ بس مجھے ہوشیاری سے کام کرنا ہوگا، بہت چالاکی سے۔
بہت معصوم اور مظلوم بننا ہوگا شاہ میر کے سامنے، اور سب سے بڑی بات اپنی خوبصورتی سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ میرا شوہر ہے اور اس کا حق ہے مجھ پر، اور میرا حق ہے کہ میں اپنی زینت کی حفاظت صرف اور صرف شاہ میر پر ظاہر کروں۔ ہاں میں ایسا کر سکوں ہاں میں ایسا کروں گی سلطانہ خاتون، اس تذلیل کا بدلہ تو میں تم سے لے کر رہوں گی۔ میں بھی حریم شاہ نواز ہوں، تم مجھے ہلکے میں لے رہی ہو۔ یہ ساری باتیں سوچ کر حریم کے اندر ایک نئی توانائی آ گئی تھی۔ خود سے عہد کر چکی تھی کہ کل سے وہ شامیر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے جو بن پڑا وہ کرے گی۔ اگر ایک بار اگر شاہ میر اس کے قابو میں آ گیا تو وہ اس کے کہنے پر ظفر کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ وہ یہ ساری باتیں سوچتے سوچتے ہی سو گئی تھی۔ صبح سویرے جائے گی تو اسے اپنا رات والا منصوبہ صبح سویرے جاگی تو اسے اپنا رات والا منصوبہ یاد آیا۔ اس پر عمل درآمد کرنے کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ وہ کچن میں آئی جہاں نوری شاہ میر کے لیے ٹرے میں ناشتہ رکھ رہی تھی۔ کس کے لیے ہے یہ ناشتہ؟ حریم نے اس سے پوچھا۔ چھوٹے شاہ سائیں کے لیے، نوری نے اسے بتایا۔ شاہ سائی جاگ گئے؟ حریم نے پوچھا تو نوری نے حیرت سے حریم کی طرف دیکھا۔ آج پہلی بار حریم شاہ میر کے لیے عزت سے بول رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے جاگ گئے ہیں، اور ناشتہ منگوایا ہے، تب ہی لے کر جا رہی ہوں، نوری نے اس سے کہا۔ اچھا مجھے یاد آیا، تمہیں ساجدہ بلا رہی تھی، یہ ناشتہ مجھے دو، میں لے کر جاتی ہوں، حریم نے کہا تو نوری نے ٹرے اس کے حوالے کیا۔ اب وہ دل میں دعا کر رہی تھی کہ سلطانہ خاتون بیچ میں دیوار بند کرنا آ جائیں۔ طویل راہداری اس نے عبور کی اور شاہ میر کے کمرے کے پاس آئی۔ دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، شاہ میر اندر سے بولا تھا۔ وہ آرام سے اندر آئی۔ شاہ میر موبائل میں سر جھکائے کچھ دیکھ رہا تھا۔ شاہ میر نے سر نہیں اٹھایا۔ آپ کی بینڈیج چینج کر دوں؟ حریم نے اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کہا تو اس کی آواز پر وہ چونکا تھا۔ تو تم کیوں یہاں آئی میرے کمرے میں؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ اسے غصہ آ گیا۔ آپ کے لیے ناشتہ لائی تھی، 1 منٹ میں آپ کی پٹی چینج کرتی ہوں، ورنہ زخم خراب ہو جائے گا۔ حریم اس کے قریب آئی اور ایک دم اس کی پٹی شدہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ایسے جتایا جیسے جائزہ لے رہی ہو پٹی کا۔ دفع ہو جاؤ تم میری نظروں کے سامنے سے، شاہ میر نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ میں تو آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہی تھی، آپ تو ناراض ہو گئے، حریم مظلومیت کی شاندار اداکاری کرتے ہوئے کہا اور سر جھکا لیا۔ چہرے پر ایک دم سے اداسی لے آئی۔ سب سمجھ رہا ہوں میں، تم میرے قتل کا منصوبہ بنا کر اس حویلی میں آئی ہو اور اس لیے بار بار میرے کمرے میں آنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آخر ہو تو ایک قاتل کی بہن نا، شاہ میر نے غصے سے کہا۔ حریم کو غصہ تو بہت آیا تھا اس کی اس بات پر۔ ایک پل تو اس کا دل کیا اس کا زخمی ہاتھ ہی دبوچ لے تاکہ اسے اور زیادہ درد ہو، لیکن یہ وقت جذباتی پن دکھانے کا نہیں تھا، بلکہ حکمت عملی دکھانے کا تھا۔ پہلے بھی اس کے اسی غصے کا جواب غصے سے دے کر اس نے تھپڑ کھایا تھا، اور آج بھی شاہ میر یہی امید کر رہا تھا کہ وہ اس سے بدلے میں غصہ ہی کرے گی اس پر۔ شاہ سائی، میں اس رات صرف وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے لیے آپ کے کمرے میں آئی تھی تاکہ آپ میرے گھر والوں کو وہ ویڈیو نہ بھیجیں۔ پہلے ہی میری ماں تڑپ رہی ہے میری جدائی میں، جس طرح سے میری رخصتی ہوئی ہے، میری ماں تو اسی وقت کش کھا کر گر پڑی تھی، دیکھا تھا نا آپ نے؟ ادھر آپ نے وہ ویڈیو حویلی بھیج دی تو میری ماں مر جائے گی۔ حریم نے اپنی آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے مظلومیت کی بھرپور اداکاری کی۔ اور میری ماں جو دن رات روتی رہی ہے اپنے لختے جگر کے لیے، ان کا کیا؟ شاہ میر نے اس سے پوچھا۔ حریم سوچ میں پڑ گئی کہ کیا بولے۔ جب کچھ بولنے کو نہیں ملا اسے تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے آنسو اب تواتر سے بہنے لگے، رونا تو اسے ہر وقت ہی آ جاتا تھا۔ شاہ میر اسے روتا دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس کے تصور میں ابھی بھی وہی لڑکی تھی جو ہر بات میں اسی وقت جواب دیا کرتی تھی، لیکن آج یہ لڑکی بالکل ہی بدل گئی تھی۔ چلی جاؤ میرے کمرے سے ابھی اسی وقت، شاہ میر نے حریم کے عقب میں جنید کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حریم اپنے آنسوؤں کو پوंچھتی وہاں سے چلی گئی۔ اب اس نے پونچھا اٹھایا اور لگانا شروع کیا۔ وہ اس انتظار میں تھی کہ کب شاہ میر کمرے سے باہر نکلے اور اسے پونچھا لگاتے دیکھیں۔ کافی دیر تک جب وہ باہر نہیں آیا تو حریم کو مایوسی ہوئی۔
وہ نہ جانے کب سے شاہ میر کے دروازے کے سامنے ہی پوچھا لگائے جا رہی تھی، بار بار۔ مجبور ہو کر وہ راہداری کی طرف چلی آئی اور وہاں بیٹھ گئی تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے اور وہ تھوڑی دیر آرام کر لے۔ جو بھی تھا، یہاں سے باہر جانے کے لیے شاہ میر نے اسی راہداری سے گزر کر باہر جانا تھا۔ وہ اس کے انتظار میں بیٹھی رہی۔ اچانک سے شاہ میر کے جوتوں کی آواز اسے دور سے سنائی دی۔ اس نے ایک دم سے اپنے آگے کی کچھ لٹیں باہر نکالی اور شال سر سے ڈھلکا دی۔ وہ آرام سے پھر سے پونچھا لگانے لگی۔ شاہ میر آج سیاہ رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی تیاری سے لگ رہا تھا وہ شہر جا رہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ابھی نکل رہا ہوں شہر کے لیے۔ شاہ میر اس کو نوٹس کیے بغیر تیزی سے وہاں سے نکل گیا تو حریم کو بہت غصہ آیا۔ اس نے پونچھا ایک طرف پھینک دیا۔ بدتمیز انسان، دیکھا تک نہیں میری طرف، ساری محنت برباد۔ آج ایک جگہ نہ جانے کتنی دیر سے رگڑتی جا رہی تھی میں، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ شاہ میر کو اس رات اس بہادر لڑکی نے بہت متاثر کیا تھا، جو فر اسے جوابات دیتی جا رہی تھی اور اسے حیران پر حیران کیے جا رہی تھی، مگر آج کی مظلوم حریم اسے متاثر نہ کر سکی۔ سارا دن یوں ہی انتظار میں گزر گیا۔ وہ مختلف کام کرتی رہی اور سلطانہ خاتون کے ہاتھوں ذلیل ہوتی رہی۔ شاہ میر صبح کا گیا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ سب اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے اور حویلی میں ہو کا عالم ہو گیا۔ حریم سونے کی کوشش میں بار بار پہلو بدل رہی تھی، لیکن آج اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑیوں کی آواز سنائی دی تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یقیناً شاہ میر واپس آ گیا تھا۔ وہ فوراً اٹھی اور تیزی سے کچن اور راہداری کو عبور کرتی لانچ تک آئی۔ آدھے بال کیچر میں قید، آدھے اپنے شانوں پر پھیلا دیے۔ شاہ میر کے قدموں کی چاپ اب راہداری سے سنائی دے رہی تھی۔ حریم فوراً فرش پر لیٹ گئی، جیسے کہ بے ہوش ہو کر گری ہو۔ شاہ میر کو دیکھ کر اس نے آنکھیں بند کی۔ شاہ میر تیزی سے فون پر باتیں کرتے آ رہا تھا، اسے دیکھ کر رک گیا۔ دیکھا تو وہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ وہ بے ہوش نہیں تھی، بلکہ بے ہوش ہونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ اوہ میرے خدایا، شاہ میر نے اسے دیکھ کر کہا۔ وہ سمجھا شاید وہ زیادہ کام کرنے کی وجہ سے کمزوری سے گر پڑی ہے۔ اٹھو، شاہ میر نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ شاہ میر نے حریم کو جھنجھوڑا، مگر وہ آنکھیں کھولنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ حریم اس امید میں آنکھیں نہیں کھول رہی تھی کہ شاہ میر اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جائے گا، مگر یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ شاہ میر جو صبح سے شہر گیا ہوا تھا، اس قدر تھکا ہوا تھا، اس کی آنکھیں نیند سے لبریز تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ فوراً جا کر سو جائے گا، سر درد سے الگ پھٹا جا رہا تھا۔ کافی جھنجھوڑنے پر جب حریم نہیں اٹھی تو شاہ میر کھڑا ہو گیا۔ میری بلا سے بھاڑ میں جاؤ، اس نے کہا اور حریم کو پھلانگتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ حریم نے آنکھیں کھول دی اور دروازہ بند کرنے کی آواز پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہ میر اسے پھلانگتا ہوا چلا گیا ہے۔ ایسی حالت میں بے یار و مددگار، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور وہ حیرت سے بیٹھ گئی۔ کتنا گھٹیا انسان ہے یہ، اور میں اس سے محبت کی امید لگائے بیٹھی تھی۔ بھاڑ میں جائے میری طرف سے۔ حریم اپنے کپڑے جھاڑتی ہوئی اٹھی۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ کر چارپائی پر لیٹ گئی تھی۔ غصے سے اس کی دماغ کی نسیں پھٹنے کو آ رہی تھی۔ سخت غصہ تھا اسے شاہ میر کی اس حرکت پر، یعنی کہ اس کا یہ مظلوم بننے کا پلان ناکام ہو گیا۔ آمنہ بیگم اپنے ہاتھوں میں حریم کی ڈاکٹر کی ڈگری لیے بیٹھی رو رہی تھی۔ ابھی پچھلے مہینے ہی وہ اپنی ڈگری لے کر آئی تھی واپس حویلی۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ گاؤں میں ہسپتال بنے اور وہ گاؤں کے لوگوں کی خدمت کرے۔ سب کا اتنا خیال رکھنے والی میری نرم دل بچی نہ جانے کس حال میں ہوگی، آمنہ بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہے۔ میں نے تو جو کیا، مجھے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ ایک نہ ایک دن تو میں نے اپنی بیٹی دینی ہی تھی۔ میں نے تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنی بیٹی کو شاہ میر کے نکاح میں دیا ہے۔ اب آگے اس کا اپنا نصیب ہے۔ کتنی ہی لڑکیاں ہیں دنیا میں جو سسرال کے مظالم سہتی ہیں، کیا پتہ شاہ میر کو اس سے محبت ہو جائے۔ مجھے میری بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، اسے سمجھا کر بھیجا ہے، وہ بہت ذہین ہے، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لے گی۔ میں جانتا ہوں حریم ظلم سہنے والوں میں سے نہیں ہے، شاہ نواز نے کہا۔
تو آمنہ بیگم کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ یہ سب دل کے بہلانے کی باتیں ہیں۔ شامیر چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، حریم چاہے کتنی ہی ذہین کیوں نہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری بیٹی خون بہا کے عوض میں گئی ہے۔ آمنہ بیگم نے کہا، تمہیں ظفر کا ذرا احساس نہیں۔ ماؤں کو تو بیٹے پیارے ہوتے ہیں، شاہ نواز نے کہا۔ ماؤں کو بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں، پھر پھر بیٹھ کے پیارے ہوتے ہیں۔ یہ سوچ ہی غلط ہے کہ ماؤں کو بیٹے پیارے ہوتے ہیں، بیٹیوں سے زیادہ، دونوں ہی برابر ہوتے ہیں، آمنہ بیگم نے کہا۔ صبح سویرے وہ تقریباً تیسرا راؤنڈ جاگنگ کا مکمل کر کے تھک کر بینچ پر بیٹھ گیا، جہاں پر رشید پہلے سے بیٹھا ہوا تھا۔ ٹریک سوٹ میں ملبوس تھا۔ انتہائی بیزار آ گیا ہوں میں اس روٹین سے، ظفر نے بینچ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سائیں، آپ صبر کر لیتے، مجھے ہمیشہ سے خوف کھاتا تھا آپ کا یہ جذباتی پن، آپ کا یہ غصہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، اور ایسا ہی ہوا، رشید نے اس سے کہا۔ حریم نے اپنی ڈگری مکمل کر لی ہوگی اب تک، اب ضرور بابا سائیں اس کی اور ولید کی شادی کر دیں گے، یا پھر میرے واپس آنے کا انتظار کریں گے، ظفر نے کہا تو رشید کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ حریم صبح دیر سے جاگی، آج کسی نے اسے اٹھانے کی زحمت گوارا نہ کی، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ اٹھی اور کچن تک آئی چائے پینے کے لیے۔ چھوٹے سائیں تمہیں یاد کر رہے ہیں، نوری نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اسے حیرت ہوئی۔ جاگ گئے وہ؟ حریم نے بیزاری سے پوچھا۔ جی ہاں جاگ گئے، نوری بولی۔ حریم سوچ میں پڑ گئی کہ آخر کیوں یاد کیا ہے شاہ میر نے اس سے، وہ تو اس کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ خیر جو بھی تھا، وہ اچھی امید لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ خدا سے ہمیشہ اچھا گمان رکھتی تھی۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ حریم نے اندر آتے ہوئے کہا۔ وہ جو لیپ ٹاپ میں سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کی آواز پر سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر سے نظریں لیپ ٹاپ پر جھکا لی اور بولا، طبیعت کیسی ہے تمہاری اب؟ شاہ میر نے لیپ ٹاپ کی سکرین کی طرف نظریں مرکوز کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کیوں، کیا ہوا تھا میری طبیعت کو؟ حریم نے اپنا غصہ ضبط کیا ہوا کرتے ہوئے پوچھا۔ کل تم بے ہوش پڑی ہوئی تھی میرے کمرے کے دروازے کے باہر، شاہ میر نے کہا۔ وہ لیپ ٹاپ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اور آپ مجھے پھلانگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے، حریم نے جتایا۔ تو تم بے ہوش تھی نا؟ پھر تمہیں کیسے پتا چلا میں تمہیں پھلانگتا ہوا اندر گیا ہوں؟ اب کی بار شاہ میر نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور کھڑا ہو کر سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ غصہ تو بہت آیا تھا حریم کو اس کی اس بات پر، لیکن وہ غصہ پی گئی۔ ڈرامے باز لڑکی، شاہ میر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جتانے والے انداز میں کہا، جیسے کہ وہ اس کا ڈرامہ سمجھ گیا ہو۔ کیونکہ عزت راس نہیں ہے تمہیں، حریم اپنا ضبط کھو چکی تھی اور اس پر پھٹ پڑی۔ کل سارا دن تمہیں سائیں سائیں بول کر میرے جبڑے تھک گئے، تمہارے لیے ناشتہ لائی، تمہاری بینڈی چینج کرنا چاہی، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے تم کسی نیکی کے حقدار نہیں ہو۔ حریم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، اچھی طرح سمجھ گیا تھا میں تمہارا ڈرامہ، بے وقوف نہیں ہوں میں، سردار ہوں اپنے قبیلے کا، مجھے ہلکے میں مت لینا مس۔ پتہ نہیں کیا نام ہے تمہارا؟ شاہ میر بولا۔ مس نہیں مسز حریم شاہ میر، حریم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہادری سے کہا، اور یہی بہادری جس سے شاہ میر متاثر ہوتا جا رہا تھا۔ کل والی مظلوم حریم اسے بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی، لیکن آج پھر وہ اسی ٹون میں واپس آ گئی تھی۔ لاشعوری طور پر شاہ میر اسے ایسے ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ بہت شوق ہے تمہیں شاہ میر سلطان کی بیوی کہلانے کا؟ اس کا انداز طنزیہ تھا، جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ قسمت کا کھیل ہے سارا، اور تم اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے، ورنہ میں تو تمہیں اپنا نوکر بھی نہ رکھتی۔ قسمت نے شوہر بنا دیا، زبردستی کا شوہر، حریم غصے سے بولی۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ قسمت نے تمہیں یہاں ونی بنا کے بھیجا ہے، پر تمہاری یہی اوقات ہے۔ کیوں مجھے بار بار مجبور کرتی ہو کہ میں تمہیں تمہاری اوقات کی یاد دلاؤں؟ شاہ میر نے کہا۔
ویسے اب تمہارا بھائی آزاد ہے، میں خون بہا لے چکا ہوں، اپنے باپ سے کہو اسے واپس بلا لے۔ تو پھر بولا، تم ماں بیٹے کی یہ چال کبھی کامیاب نہیں ہوگی، ساری برادری تھوکے گی تو ان دونوں کے منہ پر۔ اگر تم نے خون بہا لینے کے بعد بھی ادا سائیں کو کوئی نقصان پہنچایا تو پنچایت کا تم سے اعتبار اٹھ جائے گا، اور پھر کوئی بھی جرگہ کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ حریم نے کہا، زبان تو کینچی کی طرح چلتی ہے تمہاری، اسے کھینچنا جانتا ہوں۔ اور اور تم مجھے مت بتاؤ جرگے کے اصول۔ پچھلے 8 مہینوں سے تمہارا باپ جرگے سے جھوٹ بولتا رہا کہ اس سفر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، حالانکہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تمہارے باپ نے اسے کہیں روپوش کروا دیا ہے۔ میں چاہتا تو تمہاری قسمت سے بدلہ لے لیتا اسے مار کر، یا پھر تمہارے اس منگیتر کو قتل کر دیتا، بدلے میں جس نے میرا گربان پکڑنا چاہا تھا بڑی پنچایت میں۔ لیکن مجھے سکون نہیں آئے گا جب تک ظفر زندہ ہے۔ میرا مقصد کسی اور کو مارنا نہیں، صرف اور صرف ظفر کو مارنا ہے، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ظفر کو اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ اس کے بعد جو بھی نتائج ہوں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ سب کہتے ہوئے شامیر کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ حریم نے دیکھا اس کی آنکھوں میں وحشت ہی وحشت تھی۔ یہ شخص کبھی میرے ادا سائی کو زندہ نہیں چھوڑے گا، آج مجھے یقین ہو گیا ہے۔ کیسے بچاؤں میں اپنے ادا سائی کو؟ مجھے حویلی پیغام بھجوانا ہوگا کہ خون بہا ان کا صرف ایک چال ہے، ادا سائی کو واپس لانے کے لیے۔ حریم شامیر کی آنکھوں میں دیکھ کر کھو سی گئی۔ وہ سوچے جا رہی تھی، اتنا نظر بھر کر مت دیکھو مجھے، نہیں میسر آنے والی میری قربت تمہیں۔ سب سمجھتا ہوں تم ایک دل پھینک لڑکی ہو جو میری قربت حاصل کرنے کے لیے عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہو۔ شامیر نے سوچا شاید وہ اس کے چہرے میں گم ہو گئی ہے۔ ایکسکیوز می، کیا بکواس ملاحظہ فرمائیے تم نے ابھی میرے کیا بکواس ملاحظہ فرمائی ہے تم نے میرے بارے میں ابھی؟ میں تمہاری قربت چاہتی ہوں؟ میں؟ حریم نے حیرت سے پوچھا۔ تو کیا نہیں چاہتی؟ شامیر نے کہا، تمہاری موت چاہتی ہوں میں، موت۔ حریم عجیب سے انداز میں بولی، تم مارو گی مجھے، ایک چھٹانک کی لڑکی، مجھے سردار شامیر سلطان کو مارو گی؟ شامیر نے کہکا لگایا، جو دل پر حکومت نہ کر سکے وہ کیا خاک سردار ہوا؟ حریم نے تنزیہ کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ آج پھر وہ لڑکی اسے حیران کر گئی تھی۔ حریم، شامیر نے زیر لب اس کا نام دہرایا۔ سلطانہ بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی مراد سے محو گفتگو تھی اور اسے دن بھر کی مختلف ہدایات دیتی جا رہی تھی کہ اسے کیا کیا کام کرنے ہیں کہ اچانک ساجدہ اندر آئی۔ بیگم صاحبہ، آپ آنکھوں پر پٹی باندھ کر بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ ونی والی لڑکی کوئی نہ کوئی کارنامہ ضرور کرے گی، ساجدہ نے اندر آتے عجلت میں کہا۔ مراد حریم کا ذکر سن کر چوکنا ہو گیا۔ اب کیا کر دیا اس لڑکی نے؟ سلطانہ بیگم نے پوچھا۔ صبح سویرے ہی چھوٹے سردار نے اسے اپنے کمرے میں طلب کیا اور پورا 1 گھنٹہ ہو گیا وہیں پر تھی، اب دیکھا تو باہر نکلی۔ آپ غفلت کرتی رہیں گی اور وہ لڑکی چھوٹے سردار کو قابو میں کر لے گی اور آپ کا سارا کیا کرایہ مٹی میں ملا دے گی۔ ہمیشہ سے نئی خبریں دینے کی شوقین ساجدہ نے جس کا چسکا لیتے ہوئے کہا۔ سلطانہ بیگم کو لگا کمرے کی چھت اس پر آن گری ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر نکلی۔ مراد اور ساجدہ دونوں اس کے پیچھے آ گئے۔ شامیر، شامیر، وہ غصے سے چلائیں۔ ان کی آواز سن کر شامیر فوراً کمرے سے باہر نکلا۔ کیا ہوا اماں، سب خیریت تو ہے؟ شامیر نے پوچھا۔ کیا تم اپنے بھائی کا خون بھول گئے ہو؟ سلطانہ خاتون نے گرجتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، شامیر بولا۔ تم نے وہ ویڈیو بھیجی اس لڑکی کے گھر والوں کو؟ سلطانہ خاتون نے پوچھا۔ نہیں، مجھے یاد نہیں رہا، وہ بولا۔ شور سن کر حریم اور نوری بھی آ گئی۔ ابھی کے ابھی مراد کو وہ ویڈیو دو، اور مراد تم ابھی بھیجو، نمبر حاصل کیا تم نے؟ سلطانہ خاتون نے پوچھا۔ جی سردار بی بی، شاہ نواز کے بھتیجے ولید کا نمبر ہاتھ لگا ہے میرے۔ مراد نے حریم کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے نظریں چرا بھی گیا۔ بھیجو وہ ویڈیو ابھی کے ابھی، انہوں نے حکم صادر کیا۔ شامیر نے فوراً ویڈیو مراد کے نمبر پر سینڈ کی۔ مراد بھیجنے لگا۔ حریم تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی، اس کا دل اس تصور سے بھی کانپ اٹھا تھا۔
میرے ماں باپ میں سے کہیں کوئی اس ویڈیو کو دیکھ نہ لے۔ نہیں نہیں، اللہ میرے والدین کی حفاظت کرنا، ان کی زندگی اور صحت کی حفاظت کرنا۔ حریم نے دعا کی تھی۔ ہو گیا سردار بی بی، مراد نے کہا۔ حریم کی آنکھوں کے سامنے واقعی اندھیرا چھانے لگا اور اگلے ہی پل وہ ایک جھٹکے سے زمین بوس ہو گئی۔ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے مراد فوراً اس کی جانب بڑھا۔ مراد نے حریم کو کندھوں سے پکڑ کر اس کے گال تھپ تھپائے اور بولا، آپ ٹھیک تو ہے؟ ارد گرد سے بالکل بیگانہ ہو کر وہ حریم کے لیے پریشان تھا۔ یہ منظر دیکھ کر شاہ میر کی آنکھوں میں تو جیسے خون اتر آیا۔ کیا کر رہے ہیں وہ؟ کیا کر رہا ہے مراد؟ یہ میری بیوی ہے، شاہ میر نے مراد کو پرے دھکیلتے ہوئے کہا اور حریم کو اٹھا لیا۔ مراد ایک پل کو شرمندہ ہوا اور دل ہی دل میں خود پر لعنت ملامت کر رہا تھا۔ شاہ میر اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ پانی لاؤ، اس نے فوراً نوری کو ہدایت دی۔ وہ پانی لے آئی۔ وہ اب پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مار رہا تھا۔ سب اس کے پیچھے اس کے کمرے میں آ گئے تھے۔ مر جانے دو اسے، مرتی ہے تو مر جائے، کیوں اتنی فکر ہو رہی ہے تمہیں اس کی؟ شاہ میر کی حریم کے لیے پریشانی دیکھ کر سلطانہ خاتون نے کہا، اماں، اس کا زندہ رہنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ جس مقصد کے لیے ہم اسے لائے ہیں وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ بات کو سمجھے، یہ وقت غلطی کرنے کا نہیں بلکہ حکمت عملی کا ہے، شاہ میر نے کہا تو سلطانہ خاتون سمجھنے والے انداز میں سر کو اوپر نیچے جنشی دی۔ سلطانہ بیگم پاس والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ مراد، ڈاکٹر کو لے آؤ جلدی سے، اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ شاہ میر آج واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ مراد ڈاکٹر کو لینے گیا۔ ڈرامہ کر رہی ہے یہ لڑکی، سلطانہ خاتون نے کہا۔ نہیں، آج یہ ڈرامہ نہیں کر رہی، شاہ میر نے ہولے سے کہا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر آ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ شاید سٹریس کی وجہ سے ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، ان کو آرام کی شدید ضرورت ہے، میں نے نیند کا انجیکشن دے دیا ہے۔ آج رات انہیں آرام کرنے دیں اور کوشش کریں کہ کسی قسم کا شور نہ ہو، ڈاکٹر نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ شاہ میر نے انگلی کے اشارے سے سب کو باہر نکلنے کا کہا اور خود بھی باہر آ گیا۔ وہ سلطانہ بیگم کے ساتھ ان کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ تم کچھ زیادہ ہی پریشان نہیں ہو رہے اس لڑکی کے لیے؟ سلطانہ بیگم نے جتانے والے انداز میں کہا۔ پریشانی والی بات ہے تو پریشان ہو رہا ہوں، شاہ میر بولا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں، سلطانہ خاتون نے کہا۔ آپ کو اندازہ ہے اگر وہ لڑکی مر گئی تو ہمارے لیے کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو شاہ نواز اور ظفر ساری برادری یہی سوچے گی کہ سردار شاہ میر سلطان نے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ ایک لڑکی کو قتل کر کے لیا ہے۔ اس طرح سے بدنامی تو ہوگی ہی، اوپر سے ظفر پھر سے بپھر جائے گا۔ مجھے اپنی نہیں، اپنے چھوٹے بھائی عبید کی فکر ہے، وہ شہر میں پڑھتا ہے، وہاں کھلم کھلا گھومتا ہے، میں تو یہاں رہتا ہوں اور یہاں کوئی آ نہیں سکتا، مگر خطرہ عبید کو ہوگا پھر، جو ظفر اتنی آسانی سے جنید کو مار سکتا ہے وہ دوبارہ پھر ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ اماں، میں اسی لیے پریشان ہو گیا ہوں، شاہ میر نے کہا۔ ہاں، یہ بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں، سلطانہ بیگم نے کہا، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، وہ لڑکی ہمارے دشمن کی بہن ہے، کبھی بھی اپنے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ مت بنانا، کبھی بھی اس کے حسن کے جال میں بہک مت جانا، تمہارا اس سے جائز رشتہ ہے اور وہ اس بات کا فائدہ اٹھا کر تم کو اپنے بس میں کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ یہ جو عورت ذات ہوتی ہے نا، یہ مرد کا بیڑا غرق کر دیتی ہے، تمہیں ہوش سے کام لینا ہوگا، اپنا مقصد ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا اور سب سے بڑی بات اس لڑکی سے فاصلہ رکھنا، سلطانہ بیگم نے جتانے والے انداز میں کہا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے بیچ، شاہ میر نے نظر چراتے ہوئے کہا۔ آج صبح تم نے اس لڑکی کو اپنے کمرے میں طلب کیا تھا، کیا یہ بات سچ ہے؟ سلطانہ بیگم کے دل کی بات منہ پر آ گئی۔ میں اس سے ظفر کے متعلق پوچھنا چاہ رہا تھا، اس سے اگلوانا چاہ رہا تھا کہ ظفر کہاں ہے، میرے خیال سے اسے ضرور معلوم ہوگا، شاہ میر نے کہا۔ جب تم اتنی نرمی دکھاؤ گے تو وہ کیسے اگلے گی؟ اس مقصد کے لیے تو تمہیں بہت زیادہ سختی دکھانی پڑے گی، وہ کہاوت تو تم نے سنی ہوگی نا،
کہ لاتوں کے پوت باتوں سے نہیں مانتے، وہ تمہاری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے۔ جتنی نرمی دکھاؤ گے وہ اتنا ہی شیر بنتی جائے گی تمہارے آگے۔ تھوڑا سختی سے کام لو، غصہ دکھاؤ اپنا۔ سلطانہ خاتون اس کا برین واش کر رہی تھی۔ مجھے بہت عجیب لگتا ہے اماں، خود سے کمزور پر ظلم کرتے ہوئے، وہ بھی ایک لڑکی پر۔ کیا سردار شاہ میر سلطان اتنا کمزور اور بزدل ہے؟ شاہ میر نے نظر چراتے ہوئے کہا۔ اس طرح سے سردار نہیں بن سکتے تم شاہ میر۔ جانتی ہو تم فطرتاً ایک نرم طبیعت انسان ہو، لیکن انسان کو اپنے آپ کو حالات کے سانچے میں ڈھالنا ہی ہوتا ہے، ورنہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سلطانہ بیگم مسلسل کوشش کر رہی تھی۔ ان کا یہی مقصد تھا کہ شاہ میر حریم پر تشدد کریں تاکہ ان کے دل کو سکون ملے۔ وہ خود بھی شاہ میر کی وجہ سے حریم پر ہاتھ ہلکا رکھے ہوئے تھی۔ سلطانہ بیگم ایک سخت اور ظالم قسم کی خاتون تھی، اور جوان بیٹے کی موت کے بعد تو وہ مزید پتھر ہو گئی تھی۔ سلطان میر سے زیادہ حویلی میں ان کا روب دبدبا تھا ہمیشہ سے۔ سلطان میر سے لے کر ہر کوئی ان کے اشاروں پر چلتا تھا۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کی مرضی کے خلاف کچھ بھی کرے۔ اس حویلی میں ان کے اور بھی کافی رشتہ دار رہائش پذیر تھے، کچھ ان میں سے فی الحال شہر میں گئے ہوئے تھے۔ سب سے زیادہ روب ان کا شاہ میر پر چلتا تھا۔ وہ جب سلطان میر کی دوسری بیوی بن کر آئی تو انہوں نے یہی طے کیا تھا وہ شروع سے ہی شاہ میر کو اپنی مٹھی میں لیں گی۔ شاہ میر بچہ تھا اور اس نے اپنی ممتا اس پر نچھاور کی، اور ہر پل اسے یہ احساس دلایا کہ وہ اپنے سگے بیٹوں سے زیادہ شاہ میر سے محبت کرتی ہے، اور شاہ میر بھی ان کی ہر بات پر یقین کر لیتا تھا۔ ابھی دوپہر کا وقت تھا۔ اماں میں باہر کام سے جا رہا ہوں، وہ رخصت لے کر چلا گیا۔ باہر آیا اور نوری کو آواز دی، حریم بی بی کا خیال رکھو میرے واپس آنے تک۔ شاہ میر نے نوری کو ہدایت دی۔ حریم کون؟ نوری کو سمجھ نہیں آیا۔ میری بیوی، شاہ میر نے کہا۔ لیکن سائی، آپ کی تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی۔ نوری سدا کی معصوم، اسے لگ رہا تھا جو شادی دھوم دھام سے ہوتی ہے وہی شادی کہلاتی ہے، اور وہی بیوی بیوی کہلاتی ہے۔ ونی والی لڑکی کی بات کر رہا ہوں، شادی نہیں۔ نکاح تو ہوا ہے نا، شاہ میر نے کہا۔ سائیں، مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ شادی اور نکاح میں کیا فرق ہے۔ نوری ہمیشہ سے اس طرح کی باتوں میں الجھ جاتی تھی۔ شاہ میر کو اس کے معصومانہ سوال بہت اچھے لگتے تھے، لیکن فی الحال وہ پریشان تھا اور اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جو دھوم دھام سے ہوتی ہے وہ شادی کہلاتی ہے، اور جو سادگی سے ہو وہ صرف نکاح، شاہ میر نے جواب دیا۔ نوری نے سمجھنے والے انداز میں اسبات میں سر ہلایا۔ شاہ میر باہر چلا گیا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا اچانک؟ کیوں میں خود پر قابو نہ رکھ سکا اور سب کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی؟ کیا سوچ رہا ہوگا اس وقت شاہ میر میرے متعلق؟ مراد گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا سوچتا جا رہا تھا۔ سامنے سیٹ پر شاہ میر بیٹھا تھا۔ دونوں ہی بہت گہری سوچ میں تھے اور الگ سچویشن میں پھنس گئے تھے۔ ان دونوں کی دوستی بہت پرانی تھی۔ مراد صرف ایک ملازم نہیں بلکہ شاہ میر کے دور کا رشتہ دار بھی تھا۔ اس کی بہادری کی وجہ سے شاہ میر نے اسے نوکری پر رکھ لیا تھا۔ ایک دن اس نے مراد کو کسی سے لڑتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لڑکپن میں۔ اس نے ایک ساتھ کئی لڑکوں کو ڈھیر لگا دیا تو شاہ میر بہت متاثر ہوا اس کی طاقت سے۔ اسی دن وہ مراد کو اپنے ساتھ حویلی لے آیا اور اپنا خاص بندہ بنا لیا۔ پچھلے 13-14 سال سے وہ شاہ میر کے ساتھ تھا، اس کا دوست تھا، اس کا ہمراز تھا، اس کا باڈی گارڈ تھا۔ کیونکہ وہ لڑکپن میں اسے لے کر آیا تھا تو اس وقت سرداری والی طبیعت نہیں تھی، اس لیے اس سے دوستی ہو گئی۔ وہ ہر کام مراد سے مشورہ لے کر ہی کیا کرتا تھا، مگر آج والے واقعے کے بعد مراد نے محسوس کیا شاہ میر اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ راستہ لمبا تھا اور ان دونوں کے مابین خاموشی طویل ہوتی جا رہی تھی۔ ناراض ہو؟ مراد نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ میری بیوی ہے۔ تمہاری جگہ اگر کوئی اور اسے ہاتھ لگاتا تو میں اسے جان سے مار دیتا، مگر میں تمہیں نہیں مار سکتا، اس لیے ضبط کر گیا۔ شاہ میر نے انتہائی سخت تاثرات کے ساتھ جواب دیا تو مراد کا دل ایک پل کو ڈوب گیا۔ زندگی میں پہلی بار شاہ میر اس سے ناراض تھا، اور وجہ تھی ایک لڑکی۔ ولید
ولید بلا وجہ اپنا فیس بک سکرول کرتا جا رہا تھا کہ اچانک سے واٹس ایپ پر ایک انجانے نمبر سے ویڈیو موصول ہوئی۔ اس نے ایک نظر انجان نمبر کی طرف دیکھا، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ کس کا ہے۔ جب نمبر پہچان نہ سکا تو اس نے ویڈیو اوپن کی۔ ویڈیو شروع ہوئی تو وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ سامنے جو منظر تھا اس نے اس کا دل دہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ ویڈیو 1 منٹ کی تھی، پھر شاید اس سے بھی کم، لیکن یہ چھوٹی سی ویڈیو ایک داستان سنا رہی تھی، ایک مظلوم کی بربادی کی داستان۔ ولید کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ اسے لگا اس کے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ اسی پل شاہ میر، اس نے لرزتی آواز میں شاہ میر کا نام لیا تھا۔ اس کی آواز کی یہ لڑکھڑاہٹ غصے کی وجہ سے تھی۔ وہ فوراً بھاگتا ہوا حویلی کے لانچ میں آیا۔ چچا سائیں، چچا سائیں۔ وہ اتنی قوت سے چلا رہا تھا کہ تمام گھر والے جمع ہو گئے جو وہاں موجود تھے۔ کیا ہوا ہے ولید؟ کیوں چلا رہے ہو؟ خیریت تو ہے؟ اس کی پھپھو نسیمہ نے کہا۔ اس حویلی کے مکینوں کے سر پر پچھلے 8 مہینوں سے ایک تلوار لٹکی ہوئی تھی جو کہ خون بہا دینے کے باوجود نہیں ہٹی۔ برباد کر دیا چچا سائی نے حریم کو۔ ظفر کو بچانے کے لیے میری حریم کی قربانی دے دی۔ دیکھیں آپ سب لوگ، یہ کیا سلوک ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ ولید نے موبائل ریان کی طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ باری باری سب ویڈیو کو دیکھنے لگے۔ اتنا برا سلوک پھول جیسی بچی حریم کے ساتھ، وہ بھی پہلے دن۔ اتنا بھیانک استقبال کیا گیا میری بچی کا اس حویلی میں۔ نسیمہ پھپھو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور جو بھی ویڈیو دیکھتا رونے لگتا۔ حریم، آمنہ بیگم نے دیکھا اور گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ شاہ نواز کمرے سے باہر نکلے شور سن کر۔ دیکھ لے نتیجہ آپ اپنے فیصلے کا اپنی آنکھوں سے۔ حریم نے ویڈیو آن کر کے دکھانا شروع کی۔ ویڈیو دیکھتے وقت ان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ خاموش ہو جاؤ، تم سے رونا دھونا بند کرو اور اس کے اچھے نصیب کے لیے دعا کرو۔ شاہ نواز سے بولا نہیں جا رہا تھا ٹھیک طریقے سے۔ انہیں اندازہ تھا کہ ایسا ضرور ہوگا، پھر بھی ان کی آنکھوں سے یہ سب دیکھ کر انہیں ایسا لگا کہ ان کا دل بند ہو جائے گا، لیکن ان کا دل بند نہیں ہوا تھا۔ ایسا ہونا ہوتا تو اسی وقت ہو جاتا جب انہوں نے حریم کو رخصت کیا تھا۔ شاہ میر رات گئے لوٹا۔ اسے صبح والا واقعہ یاد آیا۔ راہداری میں ہی اسے نوری مل گئی۔ حریم کو ہوش آیا۔ طبیعت کیسی ہے اب اس کی؟ شاہ میر نے نوری کو دیکھتے ہوئے فوراً سوال داغا۔ شام کو ہوش آیا تھا۔ میں نے کھانا کھلا دیا اور پھر کہنے لگی کہ نیند آ رہی ہے اور سو گئی۔ تب سے لے کر سو رہی ہے۔ کہہ رہی تھی مجھے کسی نے نیند کا انجیکشن دیا ہے کیا؟ نوری نے بتایا۔ کھانا نہیں دیا تم نے اسے؟ شاہ میر بولا۔ شام کو دیا تو تھا، تب سے ہی سو رہی ہے، نوری بولی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ اور میرا کھانا کمرے میں لے آؤ، شاہ میر نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ آرام سے دروازہ کھولا، دیکھا تو حریم اپنے اوپر کمفرٹ تانے سو رہی تھی، گہری نیند۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا بخار چیک کیا۔ اسے بخار نہیں تھا۔ پھر وہیں پر اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا اور اسے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد نوری کھانا گرم کر کے لے آئی اور شاہ میر کے سامنے رکھ دی۔ اس نے ٹرے اٹھائی اور بیڈ کی دوسری جانب آ کر بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھاتے وقت وہ بار بار حریم کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے کھانا ختم کر کے برتن ایک طرف رکھے اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ وہ بہت تھک چکا تھا اور سونا چاہتا تھا، لیکن وہ سو نہیں پا رہا تھا، بس سامنے اس پری پیکر کو دیکھتا جا رہا تھا۔ رات کے جانے کون سے پہر حریم کی آنکھ کھلی، دیکھا تو شاہ میر اس کے پہلو میں گہری نیند سو رہا ہے۔ وہ اپنا سر پکڑتے ہوئے اٹھی۔ اگر وہ ایسا پہلے اسے اپنے کمرے میں لاتا تو یقیناً حریم اسے اپنی پہلی فتح سمجھتی، لیکن آج اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آج اسے شاہ میر بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اچھا تو اسے پہلے بھی نہیں لگتا تھا، مگر اس نے اس کا دل جیتنے کا سوچا ضرور تھا۔ مگر کل جو ہوا، اس کے بعد حریم کا شاہ میر سے دل اٹھ گیا تھا۔ اب وہ اس کا دل جیتنا نہیں چاہتی تھی۔ ٹیبل لیمپ روشن تھا، جس کی ڈم لائٹ میں وہ شاہ میر کو دیکھنے لگی۔ جب میں چاہتی تھی
کہ تم مجھے اپنے کمرے میں لاؤ، مجھے بیوی کا مقام دو، تب تم مجھے پھلانگ کر چلے گئے۔ اب مجھے بھی نہیں چاہیے تم سے کچھ بھی۔ کتنا دل دکھایا ہے تم نے میرا، وہ ویڈیو بھیج کر۔ اب نہ جانے کیا حالت ہوگی میری ماں کی۔ کیسے اور کس کے ساتھ، کیسے اور کس سے ان کی خیریت دریافت کروں؟ حریم دکھ سے شامیر کو دیکھ رہی تھی، پھر اٹھی اور آرام سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ کچن میں فریج کھول کر کھانا تلاش کیا اور بنا گرم کیے ہی کھانے لگی۔ پھر واپس ساجدہ کے کمرے میں آئی اور اپنی جگہ پر سو گئی۔ صبح شامیر حریم کو کمرے میں نہ پا کر پریشان ہوا اور اس کی تلاش میں باہر نکل آیا۔ دیکھا تو حسب معمول وہ پونچھا لگا رہی تھی۔ شامیر کو غصہ آ گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری اور تم یہ سب؟ شامیر نے اس کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور بولا۔ حریم نے بنا کچھ کہے ناراض انداز میں اپنا بازو چھڑوایا اور پھر سے کام میں شروع ہو گئی۔ آج وہ چپ چپ تھی، بالکل خاموش۔ شاید وہ مایوس ہو گئی تھی۔ اسے اپنی حیثیت کا اندازہ ہو گیا تھا، اور یہ بھی کہ شامیر کبھی اسے بیوی کا مقام نہیں دے گا۔ جو تھوڑی بہت امید اسے شامیر سے تھی وہ بھی آج ختم ہو گئی تھی۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ دھاڑا تھا۔ مجھے میرا کام کرنے دو، حریم ہلکی سی آواز میں بولی۔ میں کہہ رہا ہوں چھوڑو یہ سب۔ اس نے پھر سے اسے واپس کھڑا کیا۔ میری نظر میں گر گئے تم کل ہی۔ مجھے اب تمہاری کوئی ہمدردی نہیں چاہیے، حریم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ شامیر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ہمدردی نہیں کر رہا۔ تمہیں کچھ ہو گیا تو ساری برادری یہی سمجھے گی کہ ہم نے تمہیں قتل کیا ہے۔ مجھے بالکل تمہاری فکر نہیں، تمہارے لیے نہیں۔ مجھے تمہاری فکر اپنی اور اپنے خاندان کی عزت کے لیے ہے، شامیر نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ اس کی بات سن کر حریم کا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے نم ہو گئے۔ اس نے انہی نم آنکھوں سے شامیر کو دیکھا اور اسے دھکا دے کر وہاں سے بھاگ گئی۔ شامیر ایک قدم پیچھے لڑکھڑایا۔ حریم اب اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ سلطانہ خاتون کے کمرے میں آیا۔ اماں، حریم کو کام کرنے کے لیے آپ نے کہا؟ شامیر کا انداز دھیما تھا مگر تھوڑا سا خفا سا۔ کون حریم؟ سلطانہ نے کہا۔ میری بیوی، وہ میرا مطلب ہے ونی۔ شامیر نے پہلے جلدی میں بیوی کہا، پھر سلطانہ بیگم کے خوف سے جلدی ہی ونی بول دیا۔ میں نے اسے دیکھا تک نہیں صبح سے۔ تم نے تو اسے اپنے کمرے میں سلایا تھا نا؟ سلطانہ بیگم کا انداز بہت جتانے والا تھا۔ میں نے آپ کو وجہ بتائی تھی۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ دیکھو شامیر، اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تم جتنا اس کا خیال رکھو گے وہ اتنا ہی خود کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی۔ جب تم نے اسے ایک دن چھوڑ ہی دینا ہے تو اس سب کا کیا فائدہ؟ کون سا تم نے اسے ساتھ رکھنا ہے، یا بیوی کا مقام دینا ہے، یا وارث چاہیے تمہیں اس لڑکی سے؟ پھر کیوں نرمی دکھا کر اس کے دل میں امید جگا رہے ہو؟ سلطانہ بیگم پیار کی مار دے رہی تھی اسے۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں اماں، وہ مجھ سے شدید نفرت کرتی ہے۔ وہ میرے ساتھ رہنے کا خود بھی نہیں سوچ سکتی، اور نہ ہی وہ امید جگانے والوں میں سے ہے۔ شامیر بولا تھا۔ بہت جان گئے ہو اسے اتنے کم وقت میں، پھر معنی خیز انداز میں سلطانہ بیگم نے کہا۔ شامیر پریشان تھا کیونکہ سلطانہ بیگم مسلسل اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ اچھا اماں، میں شہر کے لیے نکل رہا ہوں، ہفتہ وہاں رہوں گا۔ ایک کیس کا فیصلہ آنا ہے، اس وجہ سے، وہ کہتا ہوا اٹھا۔ ایک ہفتہ؟ سلطانہ بیگم نے زیر لب کہا۔ وہ مراد کو ساتھ نہیں لے گیا تھا۔ تقریباً اگلے روز فجر کے وقت وہ کراچی پہنچا۔ وہ پیشے کے لحاظ سے وکیل تھا، یہ اس کا پیشن تھا۔ وہ وکالت اور سرداری کو ایک ساتھ لے کر چل رہا تھا۔ ایک ہفتہ وہ حویلی رہتا تھا، اپنے علاقے کے لوگوں کے مسئلے مسائل سنتا اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرتا، تو ایک ہفتہ شہر آتا اور وکالت کو دیکھتا۔ اس کی زیادہ تر رہائش شہر میں ہی ہوتی تھی، مگر جنید کے قتل کے بعد وہ زیادہ حویلی میں رہنے لگا تھا کیونکہ اس کے والد بیمار تھے اور وہ حویلی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اور سلطانہ بیگم دکھی تھی تو شامیر کو لگا اس کے والدین کو اس کی زیادہ ضرورت ہے اس وقت۔ وہ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے گھر کے اندر آیا جہاں اس کا ملازم ضمیر موجود تھا۔ کیا آپ اکیلے آئے ہیں صاحب؟ ضمیر نے اسے بنا گارڈ کے دیکھا تو پوچھا۔
ہاں تنگ آ گیا ہوں گارڈ سے، ساری پرائیویسی ڈسٹرب ہو کر رہ گئی ہے میری ان کی وجہ سے، شامیر نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ یہ ایک نئے طرز کا خوبصورت بنگلہ تھا جو خاص طور پر سلطان میر نے اپنے بیٹے شاہ اور جنید کے لیے لیا تھا سالوں پہلے، تاکہ وہ دونوں آرام سے شہر میں رہ سکیں۔ پھر شاہ تو امریکہ چلا گیا ماسٹرز کرنے کے لیے، مگر جنید کو پاکستان بھاتا تھا۔ اس نے یہاں ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی اور بہت پلاننگ کر رکھی تھی مستقبل کی، مگر زندگی نے ساتھ نہیں دیا۔ اب شاہ یہاں اکیلا رہتا تھا اور عبید کو اس نے دشمنوں کے خوف سے باہر ملک بھجوانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ عبید لاہور میں زیر تعلیم تھا۔ صاحب کھانا لے آؤں آپ کے لیے ہوٹل سے؟ آپ بتا دیتے اپنے آنے کا تو میں بنا دیتا آپ کے لیے، ضمیر نے اسے کہا۔ نہیں بس میں آرڈر کر رہا ہوں، کچھ موبائل سے ہی، شامیر نے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گیا اپنے کمرے میں۔ بہت تھکا ہوا تھا، اتنی لمبی ڈرائیونگ جو کی تھی، ورنہ تو مراد ہی کرتا تھا۔ جیسے ہی اس نے آنکھ بند کی، حریم کی نم آنکھیں اس کے سامنے آ گئی۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے پھر آنکھیں بند کی، مگر پھر وہی حریم کی شکوہ کا نہ آنکھیں۔ اس نے پھر آنکھیں کھول دی اور پھر ان آنکھوں نے ساری رات شاہ کو سونے نہیں دیا۔ شاہ کے جانے کے بعد سلطانہ بیگم نے مراد کو بلایا۔ آپ نے یاد کیا؟ مراد نے کہا۔ ہاں، نمبر ہے نا تمہارے پاس شاہ نواز کے بھتیجے کا؟ سلطانہ بیگم نے کہا۔ جی، مراد بولا۔ پھر انہوں نے ساجدہ سے کہا کہ ونی والی لڑکی کو لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ حریم کو لے آئی۔ حریم سوالیہ نگاہ سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ شاہانہ چال چلتی ہوئی حریم تک آئی۔ لگتا ہے بہت نازک اعصاب کے مالک ہو تم، اسی لیے جلدی بے ہوش ہو جاتی ہو، سلطانہ بیگم نے کہا تو حریم نے غصے سے انہیں دیکھا۔ آنکھیں دکھاتی ہے مجھے، بہت پر نکل آئے ہیں تمہارے، شامیر کی نرمی کی وجہ سے، سلطانہ بیگم نے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑتے ہوئے کہا۔ حریم تکلیف سے کرا رہی تھی اور اپنے بال چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مراد ویڈیو بھرو، سلطانہ بیگم نے مراد کو حکم دیا۔ مراد سوچ میں پڑ گیا، وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سنا نہیں تم نے؟ میں کہہ رہی ہوں ویڈیو بھرو، سلطانہ بیگم اونچی آواز میں دھاڑی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مراد نے ویڈیو بھرنی شروع کی۔ منوس لڑکی، بغیرت بھائی کی بغیرت بہن، بغیرت باپ کی بغیرت بیٹی۔ سلطانہ بیگم نے بالوں سے پکڑ کر اسے فرش پر دھکا دے کر گرایا اور بولتی جا رہی تھی۔ تو کیا سمجھتی ہے میں تجھے پھولوں کی سیج پر بٹھانے کے لیے ونی میں لائی ہوں؟ سلطانہ بیگم نے اس پر لاتوں کی برسات کرتے ہوئے کہا۔ تو کیا سوچ رہی ہے میں شاہ کی ستیلی ماں ہوں؟ تو اسے مجھ سے چھین لے گی اپنی چالاکیوں سے، بے ہوشی ہونے کا ناٹک کرتی ہے میرے شاہ کے آگے۔ سلطانہ بیگم نے اسے پھر بالوں سے دبوچا۔ وہ میرا بیٹا ہے، میرے حکم کا غلام ہے، شاہ میرے اشاروں پر چلنے والا۔ انہوں نے اسے بالوں سے پکڑ کر اب کھڑا کیا۔ اور یہ تیرا حسن، تیزاب پھینک دوں گی میں تیرے اس حسین چہرے پر، پھر شاہ تجھ پر تھوکے گا بھی نہیں۔ خوبصورت عورت مرد کی کمزوری ہوتی ہے، تیری اس خوبصورتی کو میں ایسے داغ لگاؤں گی کہ تیری روح کانپ جائے گی، سلطانہ بیگم نے اس کے جبڑے کو پکڑتے ہوئے کہا۔ مراد ویڈیو بھر چکا تھا۔ اچھا جی، باقی کہانی اگلی قسط میں ملے گی آپ کو، اور آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے، اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے، اور ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔